السلام علیکم، میں ہوں مبشر ناظرین، ہماری پچھلی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور جنات میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن پھر بھی ایک عام نظر اس مخلوق کو دیکھنے میں ناکام رہتی ہے۔ عام انسان جنات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، باقی تمام ناظرین کو بھی وہ واقعات سنائے جا سکیں۔ اور زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک سفر کی کہانی ہے، اور سفر بھی خوفناک رات کا سفر۔ کہانی بھیجی ہے ہمیں انس شوکت نے نیچا وطنی سے۔ انس کی نیچا وطنی شہر میں کپڑے کی دکان ہے، اور اس وقت بھی نیچا وطنی شہر میں ہی رہتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے ہی، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تب سے ہی مجھے گھومنے کا، پاکستان کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں پاکستان کے پہاڑی علاقوں کو دیکھوں، وہاں رہوں، فن کروں۔ اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار میں مری، ناران، کغان وغیرہ جا چکا تھا۔ اس سے پہلے میں جتنی بار بھی گیا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا۔ اس بار بھی ہم 4 دوستوں نے سوات جانے کا پلان بنایا۔ سب کچھ فائنل کیا۔ میرے پاس ہماری ذاتی گاڑی تھی۔ سوات جانے سے کچھ دن پہلے اچانک ایک دوست کو کسی ضروری کام کی وجہ سے کراچی جانا پڑا، اور اس دوست کے ساتھ ہمارا ایک اور دوست بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو۔ اب ہم 2 دوست رہ گئے۔ مجھے گھومنے جانے کا اتنا جنون تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ہی چلے جائیں۔ دوسرا دوست جس کا نام عمر ہے، میں اور عمر، ہم نے اپنی تیاری مکمل کی اور سوات کے لیے نکل پڑے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ پہاڑوں سے مجھے خاص محبت ہے۔ ہم نے سفر شروع کیا۔ دوپہر کے 1 بجے ہم اپنے شہر نیچا وطنی سے نکلے، اور اسلام آباد ہم کوئی 7 سے 8 بجے کے قریب پہنچ گئے۔ رات وہاں ایک ہوٹل میں رکے، نیند پوری کی، اگلی صبح ناشتہ کیا اور سفر شروع کر دیا۔ ہم نے کوئی 4 سے 5 گھنٹے سفر کیا اور منگورا شہر پہنچے۔ شام تک ہم نے منگورا کو ایکسپلور کیا، گھومے۔ تبھی عمر کہنے لگا کہ رات ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں، صبح کلام کے لیے نکلیں گے۔ میں نے عمر کو مطمئن کیا کہ ہم کلام چلتے ہیں اور وہیں ہی رکیں گے۔ خیر عمر مان تو گیا، لیکن ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ منگورا سے نکلتے وقت ہم نے گاڑی کی اچھی طرح تسلی کی اور منگورا سے نکل پڑے۔ رات ہونا شروع ہو گئی تھی اور اندھیرا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہم سفر کے نظارے لیتے چلتے رہے۔ سفر کرتے کرتے رات کے 10 بج چکے تھے، اور ہم ابھی بھی بحرین سے کافی پیچھے تھے۔ گاڑی میں بڑے دھیان سے اور آرام سے چلا رہا تھا کیونکہ مجھے راستے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ خوضہ خیلہ بحرین سے پہلے ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے۔ ہمیں کوئی 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا
ख्वाजा खैला से निकले कि अचानक हमारी गाड़ी झटके लेने शुरू कर दी। मुझे लगा शायद चढ़ाई की वजह से हुआ हो, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद गाड़ी ने एक और झटका लिया और गाड़ी बंद हो। सड़क के साथ दरिया और दरिया का शोर, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। हमने उतरकर गाड़ी चेक की और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो गई। उमर मेरे साथ लड़ने लगा। तुम्हें बोला था कि रात हम यहीं रुक जाते हैं, मगर तुम हो कि किसी की नहीं मानते। अब अगर अल्लाह ना करे गाड़ी के साथ कोई मसला बन जाता है तो हमें किसने रेस्क्यू करना है? मैंने उमर को समझाया, कुछ नहीं होता, वैसे ही गाड़ी बंद हो गई होगी। अभी हम चले ही थे कि गाड़ी की तेज रोशनी की वजह से एक इंसान नुमा कोई चीज खड़ी नजर आई। तभी मैंने उमर को कहा, वो देखो, इधर भी इंसान ही रहते हैं, तुम ऐसे ही डर रहे हो। उमर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हम उस इंसान के पास पहुंचे, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने फिर उमर से कहा, देखो वो हंस रहा है। हमें देख के उमर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उमर की तरफ देखा तो उमर खौफजदा हो गया, सहमा बैठा था। मैंने उमर से पूछा, क्या हुआ? तो उमर ने कहा, अनस, तुमने उस शख्स की टांगे नहीं देखी? वो हवा में खड़ा था। मैंने कहा, ओ शट अप यार, वो एक इंसान ही था, हो सकता है बेचारा माजूर हो। तुम ऐसे डर रहे हो जैसे कोई हवाई चीज देख ली हो। इस बार उमर गुस्से से बोला, मैंने बहुत गौर से देखा है, वो कोई इंसान नहीं, कोई हवाई मखलूक थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है यार, चलो, जो कुछ भी था गुजर गया, अल्लाह खैर करेगा, हमारा सफर थोड़ा ही रह गया। नाज़रीन, पहाड़ों में अगर किसी ने रात के वक्त सफर किया है तो वो खूब अच्छी तरह समझ सकता है किस कदर खौफ महसूस होता है। जो लोग वहाँ के मकामी हैं उनके लिए ये आम सी बात है, लेकिन दूसरों के लिए ये मंजर काफी खौफनाक होता है। अभी हम कुछ दूर ही पहुंचे थे तो आगे सड़क काफी टूटी हुई थी, क्योंकि 1 या 1.5 साल पहले दरिया सवात में काफी सैलाब आया था, जिसकी वजह से सड़कें बहुत जगह से टूट गई थी। जैसे ही हम सड़क से नीचे उतरे, गाड़ी की लाइट पड़ी तो सामने एक औरत खड़ी, हमें इशारा कर रही थी रुकने का। उमर क्योंकि पहले ही डरा हुआ था और फौरन कहने लगा, गाड़ी मत रोकना। मैंने कहा, यार पूछ लेते हैं, शायद कोई मुसाफिर हो और आगे जाना हो, या कोई मदद के लिए हमें रोक रही। उमर दोबारा मेरे साथ लड़ना शुरू हुई। मैंने तुम्हें बोला कि नहीं तो चुप करके गाड़ी चलाते रहो, रुकने की जरूरत नहीं। खैर हमने उस औरत को क्रॉस किया तो आगे निकल आए। सामने एक टूटा हुआ पुल था जिसे हमने दरिया के साथ नीचे उतरकर, मतलब सड़क से नीचे उतरकर क्रॉस करना था। मैंने गाड़ी स्लो की और नीचे उतरने लगी। अभी नीचे उतरे ही थे कि मेरी नज़र गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी। वही औरत जिसे हमने क्रॉस किया था, वो हमारी गाड़ी में बैठी।
جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میں نے عمر سے بولا، عمر پیچھے دیکھو۔ عمر نے پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر بولا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید عمر کی وجہ سے میرا بھی دماغ خراب ہو رہا یا میرا کوئی وہم ہوگا۔ ابھی ہم بحرین سے کوئی 4 سے 5 کلومیٹر پیچھے تھے کہ ایک شخص اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آیا۔ میں نے بریک لگائی مگر ہماری ٹکر پھر بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ ہم نے گاڑی روکی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ شخص ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکرایا۔ ہم باہر نکلے مگر باہر کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ گاڑی پہ ٹکر کی وجہ سے کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اس بار مجھے حقیقت میں خوف محسوس ہوا۔ میں نے عمر کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی ایسے تھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہو، تمہیں روکا تھا۔ ہم نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلنے لگے۔ ابھی نکلے ہی تھے کہ وہ شخص جو عمر نے پہلی بار دیکھا تھا سامنے کھڑا تھا۔ اس بار تو میں نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ اس کی ٹانگیں نہیں، وہ حقیقت میں ہوا میں کھڑا تھا۔ جیسے جیسے ہم اس کے پاس آتے گئے وہ اتنا لمبا ہوتا گیا کہ اس کا سر نظر آنا بند ہو۔ وہ ایسے تھا جیسے کوئی سایہ ہو، جسم اس کا لہرا رہا تھا، ٹانگیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے بھی اسے کراس ہی کیا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت جسے پہلے گاڑی میں دیکھا تھا وہی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مسکرا رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے تھے جیسے شعلے جل رہے۔ اس عورت کے دانت لمبے اور بہت بدصورت چہرہ تھا۔ جیسے ہی اسے دیکھا مجھے لگا جیسے آج میری جان نکل جائے۔ مجھ سے گاڑی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ مجھے آخری بات یہ یاد ہے کہ میں نے چیخنا شروع کیا تو عمر بھی چیخ رہا تھا۔ ہماری گاڑی پتہ نہیں کس چیز سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں بحرین کے کسی ہوٹل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں دوبارہ خوف کی وجہ سے چیخنے لگا۔ تبھی کچھ لوگ کمرے میں آ گئے، مجھے نارمل کرنے لگے۔ میں تھوڑا نارمل ہوا تو فوراً عمر کا پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ عمر بھی ٹھیک ہے اور تمہارے ساتھ ہی لیٹا ہے۔ تب مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور رات کا واقعہ میں نے انہیں سنایا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے کہ ہمیں گاڑی سے دھواں نکلتا نظر آیا۔ گاڑی کی لائٹس آن تھی۔ ہم نے تم لوگوں کو نکالا اور پھر یہاں لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے سیلاب آیا ہے تب سے یہ مخلوق رات کے وقت اس علاقے میں کافی لوگوں نے دیکھی۔ یہ تھا میری زندگی کا وہ سفر جو مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ اور اس کے بعد بھی میں کئی دفعہ ناردرن ایریا گیا مگر ہمیشہ دن کا سفر۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جب بھی ناردرن ایریاز کا سفر کریں تو دن کے وقت سے سفر کریں۔ ایک تو ہمیں وہاں کی سڑکوں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اور دوسرا یہ نہ نظر آنے والی خاص طور پر ویران پہاڑوں میں لازمی موجود ہوتی ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری اس کہانی کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ امان اللہ۔